بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا وقت آ گیا ہے۔ نہ صرف فیض حمید بلکہ جنرل باجوہ اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور جسٹس کھوسہ، ان سب کی بھی باری لگ گئی ہے۔ ان کے بارے میں بڑے بڑے فیصلے ہو گئے ہیں۔ کچھ فیصلے پاکستان میں ہوئے ہیں اور کچھ پاکستان سے باہر، یعنی پاکستان کا سیاسی دارالخلافہ جو پاکستان سے باہر ہے، لندن میں ہو رہے ہیں۔ اور وہاں پر کون بیٹھا ہے؟ نواز شریف صاحب۔ تو کچھ فیصلے وہاں پر ہو رہے ہیں، لیکن ان سب باتوں سے پہلے، یہ جو بڑی اہم باتیں ان سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو سزا سنانے والے جج ہمایوں دلاور جو ایک کورس پر چلے گئے تھے اور اب انہیں او ایس ٹی بنا دیا گیا، اس کی اصل کہانی کیا ہے، انہیں دھمکیاں کون دے رہا ہے اور اس میں اصل مجرم کون کون ہے۔ ہمایوں دلاور نے کیس کا فیصلہ سنایا، جو توشہ خانہ کا کیس تھا بڑا لمبا ان کے پاس لٹکتا رہا، فائنلی انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ وکلا نے ایز یوزل بار بار ڈیلے کی کوشش کی۔ اس دوران میں ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ سے پھر واپس ان کے پاس یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ اچھا، فیصلہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں روٹین ہے، اور ہمارے یہاں تو خیر اور بہت ساری روٹینز بھی ہیں، لیکن اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی نے بھی اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے بھرپور مہم چلائی جج ہمایوں دلاور کے خلاف، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی۔ جج ہمایوں دلاور لندن پہنچے ایک کورس کے لیے، تو پی ٹی آئی کے شدائیوں نے ان کا وہاں پر بھی پیچھا کیا، گالم گلوچ، برا بھلا کہنا، یونیورسٹی پر حملہ، یہ سارا کچھ ہوتا رہا۔ وہ خاص کر شایان علی اور بہت ساری خواتین اور یہ سب کچھ چل رہا تھا، لیکن یہ کوئی ان کی نئی بات تو نہیں تھی۔ عمران خان صاحب کی تربیت ہے، عمران خان صاحب کا موٹو تھا، عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی تھی کہ اپنے مخالفوں کو اسی طرح سے ان کی تذلیل کی جائے، ان کے خلاف جلوس نکالے جائیں، ان کو گالیاں نکالی جائیں، ان کو سڑکوں پہ روک لیا جائے، وہ ریسٹورنٹ میں جائے وہاں روک لیا جائے۔ ان کے اپنے بیانات موجود ہیں کہ ان کے بچوں سے رشتے نہیں کوئی کرے گا، ان کے بچوں کے سکولوں میں جا کر ان کو تنگ کرنا ہے، یہ سارا کچھ وہ خود فرماتے رہے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی وہی کچھ ہوا، اور اس کی بنیاد پر جج ہمایوں دلاور نے ایک خط لکھا اور اپنے لیے جو تھریٹس تھیں، جو انہیں دھمکیاں مل رہی تھیں یا ان کی جان کو اور ان کے لیے جو خطرات تھے، ان سے آگاہ کیا عدالت کو، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں او ایس ٹی کی ایک سیٹ پر، مطلب انہیں او ایس ٹی بنا دیا، اور پرابلی انہیں ہائی کورٹ میں ہی کوئی جاب مل جائے گی، کوئی اسائنمنٹ مل جائے گی۔ اس پہ ان کا بڑے عجیب و غریب سے تبصرے ہو رہے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو پتہ ہی نہیں کہ او ایس ٹی بنانے کے لیے کریٹڈ سیٹ کا کیا مطلب ہے، وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جو ان کی سروس کو کنٹینیو رکھنے اور سیلری وغیرہ ٹائم پر ملنے، اس حوالے سے ایک ٹرم تھی۔ تو اس کے لیے پتہ نہیں کیا کیا وہ بنایا گیا کہ کوئی سازش ہو گئی ہے، کیا بڑا کام ہو گیا ہے، لیکن اصل سازش یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنی قیادت کی عین ہدایات اور ان کی پالیسی کے مطابق ان کا جینا حرام کر دیا۔ جو شایان علی ہے اس کا تو بیان ہوتا ہے باقاعدہ کہ دیکھیں میں نے ان کا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہ کمال ہے ان لوگوں کا۔ اور اس پہ سونے پہ سہاگا جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کیا کمال کہ انہوں نے اپنی ہیئرنگ کے دوران جو کیس ان کے پاس آنا ہے فائنلی ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا، اگر ہائی کورٹ میں ان کو ریلیف نہ ملے تو سپریم کورٹ میں آنا ہے، انہوں نے پہلے دن ہی ڈکلیئر کر دیا کہ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ غلط کیا ہے، جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ غلط کیا ہے۔ ایک طرف پی ٹی آئی کے چاہنے والے پاگلوں کی طرح اس پہ پروپیگنڈا اور ایک کیمپین چلا رہے ہیں، براہ راست فزیکل وہ جو ہے نا ایک طرح سے حملہ کرنے کی کوشش والا کیمپین چلا رہے ہیں، دوسری طرف چیف جسٹس صاحب نے ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے خود سے ہی۔ اچھا، حالانکہ عدالت میں خود بھی بیٹھ کر وہ فیصلے کر چکے ہیں جن کو ہماری بڑی بڑی عدالت ہے جس کو بعد میں خود ہی ریورس کر دیتی ہیں کہ نہیں وہ یوں نہیں تھا، وہ غلط تھا، اب ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تب کوئی بات نہیں ہے، اب ایک جج نے فیصلہ سنایا تو اس پہ وقت کا انتظار کرنے کی بجائے جلد بازی یہ ہے کہ پہلے ہی اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو اپنے خطرات محسوس کرتے ہوئے انہوں نے کیا۔ لیکن یہ تو وہ کلچر ہے جو پی ٹی آئی بھرپور طریقے سے اس ملک میں رائج کرنے کی کوشش میں رہی ہے۔ اب حکومت سے باہر ہونے کے باوجود بھی ان کی اٹیمپٹس وہی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کب تک چلیں گی چیزیں، ان کے لیے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں۔ سائفر کا کیس جو ہے ان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ ایک طرف تو توشہ خانہ میں انہیں سزا ہو چکی ہوئی ہے، دوسری طرف سائفر کیس میں شاہ محمود قریشی صاحب پھنسے ہوئے ہیں، اور شاہ محمود قریشی کو ڈیلے کرنے کا جو ایک موقع مل رہا ہے، مطلب ان کی ریلیز کو ڈیلے ہو رہا ہے، انہیں مزید ریمانڈ مل گیا تھا ان کے لیے، تو وہ عدالت اسی میں ہے، جیل میں ہے، کسٹڈی میں ابھی۔ موہت پیرزادہ صاحب اپنے
ٹویٹ میں اس کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ ساری ایک پلاننگ ہو رہی ہے عمران خان صاحب کو پھنسانے کے لیے. ڈاکٹر موہت پیرزادہ تو صرف شاہ محمود قریشی کے ذریعے پھنسنے کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن عبداللہ گل جو سابق جنرل حمید گل کے صاحبزادے ہیں، اور حمید گل صاحب بڑی اہمیت کے حامل تھے، وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک اہم حصہ ہوتے ہوئے بہت سی چیزوں میں انوالو رہے ہیں. ان کے صاحبزادے نے ایک بڑا لمبا چوڑا سا ٹویٹ کیا ہے جس کے مطابق سائفر کے ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ اصل میں فیض حمید ہیں، اور ان کے مطابق عمران خان صاحب نے یہ نام لے دیا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو سب کچھ کیا دھرا جو ہے شاہ محمود قریشی کا اور جنرل فیض حمید کا ہے. اور اب ادارے جو ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. شاہ محمود قریشی سے بھی پوچھا جا رہا ہے، فیض حمید کے بھائی جو ہیں نجف حمید سے بھی اس حوالے سے انویسٹیگیشن ہو چکی ہوئی ہے، اور فیض حمید کی گرفتاری کی اجازت مانگی جا رہی ہے. اچھا، اب یہ چیزیں ایک اور طریقے سے بھی لنک ہو رہی ہیں. ایک طرف تو یہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں، فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے پہلے بھی کئی مرتبہ بات چیت ہو چکی ہے، کیونکہ وہ اس پروجیکٹ عمران خان کے بڑے اہم کیریکٹر رہے ہیں. ویسے تو بہت سارے کیریکٹر تھے، بڑا کیریکٹر اس میں جنرل باجوہ ہیں، ان سے پہلے بھی ہیں، لیکن عمران خان کے وزیر اعظم بننے کے بعد اس پروجیکٹ کو مزید سٹرینتھن کرنے اور اس کو کنٹینیو رکھنے، اور اس کے لیے اپوزیشن کو، عمران خان صاحب کی جو اپوزیشن تھی اس کو تہس نہس پھیرنے، ان کے ایسی کی تیسی پھیرنے، ان کو عمران خان صاحب کو مدد کرنے، ہر طرح سے وہ زیادہ تر کام جو ہیں وہ فیض حمید صاحب نے انجام دیے. اچھا، لوگ اٹھائے گئے، صحافیوں پہ جو کچھ ہوا، خیر وہ ساری اب ہسٹری ہے. جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی کوٹ ہو چکی ہے یہ بات، لیکن اس کو چلے پھر کسی وقت سے ہی. وہ ماسٹر مائنڈ جو ہے فیض حمید، اب ان کی گرفتاری کا وقت آ گیا ہے. اچھا، نہ صرف فیض حمید کا بلکہ میرے خیال میں تو ان کے ساتھ ساتھ جنرل باجوہ اور ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا، یہ سب جو ہیں ان سب کی باری آ گئی ہے، کیونکہ لنڈن میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. دو سورسز ہیں، ایک تو ویسے خبر آ رہی ہے، اور دوسرا سینیٹر افنان جو ہیں، ڈاکٹر افنان اللہ، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. ان کے خیال میں تو انہوں نے براہ راست اپنی طرف سے کیا، انہوں نے اس حوالے سے نہیں کیا، لیکن انہوں نے باقی ساری چیزیں کر کے ملک کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے، آگے بڑھنا ہے، اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ اب اداروں کو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا کہ انہوں نے پاکستان کو بچانا ہے یا اپنے پیٹی بھائیوں کو. اور دوسری طرف جو لنڈن کی میٹنگ تھی، اس کی جو رداد سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر فیصلہ ہو گیا ہے کہ جو بڑے بڑے کیریکٹر تھے نواز شریف صاحب کی چھٹی کرانے اور پروجیکٹ عمران خان کو لانے والے، ان سب کو بے نقاب کیا جائے گا. اس کے بارے میں جو دستاویزی ثبوت ہیں، ڈاکومنٹریڈ پروف جو ہیں، ان کو پراپر طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. اس میں آڈیوز، ویڈیوز، ڈاکومنٹس جو بھی ہوگا وہ سارا کچھ لایا جائے گا، اور اس میں باری آئے گی جنرل فیض حمید کی، جنرل باجوہ کی، جسٹس کھوسا کی، اور جسٹس ثاقب نثار کی. اچھا، اگر نون لیگ، اور یہ سارا کچھ الیکشن کیمپین کے حوالے سے ہوگا، اس حوالے سے بھی سمجھ آتا ہے کہ نون لیگ کے پاس اب بیچنے کے لیے اور بہت کچھ شاید نہ ہو. اگرچہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز، اسی خبر کے مطابق وہ دونوں اپنی حکومتوں کی کارکردگی بتائیں گے. ظاہر شہباز شریف صاحب کی 1.5 سال کی حکومت، اور حمزہ شہباز جب ایک شارٹ پیریڈ کے لیے موجود تھے اسپین کے لیے، تو اس میں انہوں نے وہ بجلی کے بل فری کرنا 300 یونٹ سے کم اور اس طرح کی جو چیزیں کی تھیں، اس حوالے سے وہ تو کیمپین یہ چلائیں گے. لیکن نون لیگ کی اوور آل کیمپین جو ہوگی وہ یہ چلے گی کہ یہ وہ کردار تھے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایک چلتے ہوئے سیٹ اپ کا ایسی کی تیسی پھیر دی. نواز شریف کی چھٹی کرائی، عمران خان کو لے کر آئے، کس دھونس دھاندلی کے ذریعے، کس زبردستی چیزوں کے ذریعے، اور پھر وہ اس کو لے کے چلتے رہے. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ سیاست میں گرما گرمی، کیونکہ الیکشن کا جس طرح سے ڈیلے ہونے کا ایک سین بن گیا ہے کہ الیکشنز لیٹ ہو جائیں گے، اس کے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں نے اب تھوڑا سا شور مچانا شروع کیا ہے. تو الیکشن کیمپین کے لیے بھی تو کچھ سلوگن چاہیے ہوگا، تو یا کانٹینٹ یا پالیسی کیا ہوگی. تو وہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اب یہ سب سے بڑی پالیسی ہوگی کہ ایک طرف تو جو تیار کیس ہے سائفر کا، اس میں جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا امکان، اور دوسری طرف ان سب لوگوں کے لیے وہ جو بڑے کیریکٹرز تھے، بڑے کردار تھے، ان کے خلاف ایک پراپر کیمپین، تاکہ الیکشن کی گرما گرمی، الیکشن کا ماحول پیدا کیا جا سکے. تو ویسے تو الیکشن ابھی تک نظر نہیں آ رہے، لیکن اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی
یہ فل فلیج میدان میں اتر آئے، یہ کہیں کہ نہیں جی الیکشن ہی کروانے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے موجودہ حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا ان چیزوں کو ٹالنا۔ اصل مسئلہ وہی ہے کہ کیا ہماری اکانومی بہتر ہو سکے گی؟ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یہ ساری کیمپین چلانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا ہوگا کہ وہ کیا پلان ہے ان کے پاس معیشت کو بہتر کرنے کا، جس کے ذریعے لوگوں کو ریلیف بھی ملے۔ یہ ہر روز جو بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، یہ سارا کچھ اور ہے، اس کا انہیں کوئی حل نکالنا ہوگا، کیونکہ ووٹ عوام نے دینے ہیں تو عوام کے لیے بھی کچھ کر کے دکھانا ہوگا۔ شکریہ۔